اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل کے آیتوں میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، نیز یہ کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، اور اسی طرح سے سوچنے سمجھنے کے لیے دل کی نعمت اللہ نے عنایت فرمائی۔ پھر ان نعمتوں کے تذکرہ کے بعد اللہ نے کہا بہت کم تم لوگ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور اسی طرح سے اللہ نے یہ بھی کہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تمہیں واپس سے ہو کر جمع ہونا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کافروں کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ جو آپ کر رہے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو اللہ نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، میں تو صرف ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اور اسی طرح یہ بھی بات کہی گئی تھی جب وہ لوگ اپنے قریب سے اس وعدے کو دیکھیں گے، اس وعدے کی چیز کو دیکھیں گے تو اس وقت کافروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ لوگ وہ ہیں جو تم دنیا میں مطالبہ کرتے تھے، جو وعدہ طلب کیا کرتے تھے، یہی ہے وہ وعدہ، اس طرح سے انہیں کہا جائے گا۔ اب آخر کی آیتوں میں، سورہ ملک کی آخر کی آیتوں میں چند سوالات کی شکل میں اللہ رب العالمین بڑی باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے ارأیتم، تھوڑا یہ بتاؤ، ذرا یہ بتاؤ، بھلا تم یہ خیال کرو، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کرتے یا میرے ساتھ جو ایمان لانے والے انہیں بھی ہلاک کرتے، یا پھر او رحمنا، یا ہم پر ایمان والوں پر اللہ رحم کرے، تو یہ بات اور ہے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ عزیزان محترم، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایمان والا اللہ اگر دنیا میں انہیں کافر جس طرح سے سوچتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں، جیسا کہ کفار مکہ سوچا کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، انہیں مٹا دیا جائے، ان مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، ان کی ایک چاہت ہوتی تھی۔ تو اللہ نے اسی کے پیش نظر اس آیت میں بتایا ہے کہ تھوڑا تم یہ بتاؤ، تم تو ہماری موت کی تمنا کر رہے ہو، ہمارے ختم ہونے کی امیدیں کر رہے ہو، اگر اللہ ہمیں ہلاک کر دیا، یعنی اللہ نے ہمیں ختم کر دیا، مجھے ہو یا مومنین کو ہو، یا اللہ نے ہم پر رحم کیا، یعنی اللہ نے ہم کو کیا کیا، فتح دیا، دونوں صورتوں میں ہم تو ایمان والے ہیں پھر بھی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ایمان والے ہیں باوجود اس کے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہم تو کیسے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے کامیاب تو ہو ہی جائیں گے، بھلا تمہارا بتاؤ، تم تو کافر ہو، تم تو انکار کرنے والے ہو، ایمان لانے والے نہیں ہو۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ہمیں تو اللہ بچائے گا، تمہیں کون بچائے گا؟ یہ معبودان باطلہ جس کی تم عبادت کیا کر رہے ہو، بت پرستی میں مبتلا ہو، یہ بت تمہاری مدد کر سکیں گے؟ نہیں مدد کر پائیں گے۔ یعنی اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی پناہ دینے والا، اللہ کے علاوہ اور کوئی مدد کرنے والا اور بچانے والا ہرگز نہیں ہے۔ کافرین کو ایک سوالیہ انداز میں اس آیت میں سمجھایا گیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ بڑا مہربان، هو الرحمن یعنی وہ ذات بہت بڑی مہربانی کرنے والی ذات ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ آمنا به، ہم اسی پر ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان جو لائے ہیں اس رحمان پر ایمان لائے ہیں جو کہ مہربان ہے۔ وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، یعنی چاہے تم ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچو،
تم ہمیں ختم کرنے کا بھی سوچو. ایک مومن، ایک ایمان والا صرف اللہ پر توکل کرتا ہے. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. اس کے برخلاف کافرین کا بھروسہ وہ اللہ پر نہیں ہے، بلکہ وہ چیزوں پر، اشیاء پر، لوگوں پر اور دنیا والوں کے اوپر وہ بھروسہ کیا کرتے ہیں. حالانکہ مومن ایسا نہیں ہوتا، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے بھروسہ کیا. کہا گیا فَسَتَعْلَمُونَ، تم عنقریب یہ بات جان جاؤ گے. اے کافروں، تم کو یہ بات، اس بات کا علم ہو جائے گا، تم جان لو گے من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. تم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتے تو یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، بددین ہو گیا ہے، محمد کو نعوذ باللہ مار دو، قتل کر دو، ختم کر دو، گاؤں سے نکالو، شہر سے نکالو. یہ جو اس طرح کے الفاظ کفار مکہ کیا کرتے تھے، یعنی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ سمجھا کرتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کو گمراہ سمجھا کرتے تھے. اللہ نے یہاں پر بتایا ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ گمراہ کون تھے، ہم گمراہ تھے یا تم گمراہی میں تھے. یہ ان قریب معلوم ہو جائے. کب معلوم ہوگا؟ موت کا فرشتہ جب حاضر ہو جائے گا اس وقت معلوم ہوگا. یا دوسری بات مفسرین نے یہ بھی بتائی ہے کہ آخرت کے میدان میں جب محشر کا میدان قائم کیا جائے گا، وہاں پر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، ساروں کے سامنے بات ظاہر ہو جائے گی، اور جو حق ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا اور جو باطل ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا. اسی کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے. آخر میں اس سورت کی سب سے آخر کی آیت میں اللہ رب العالمین ایک اپنی عظیم نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورت کا اختتام کر رہے ہیں. عزیزان محترم، آپ کو بتایا گیا کہ زمین کی نعمت کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا کہ وہ کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے. لہذا آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین میں جا کر جمنے والا پانی، وہی ایک پانی ہے جو کہ انسان کے لیے سب سے اہم ہے. اگر پانی نہ ہو تو انسان مر جائے، اس کی سانس بند ہو جائے. تو گویا کہ ایک پانی کی بہت بڑی نعمت یہ اللہ رب العالمین کے ہم بندوں پر کی گئی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین اس سورت کے آخر میں اسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ان سے کہیے، ارائیتم، بھلا تھوڑا یہ بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا یہ پانی زمین کے نیچے چلا جائے. غورن کے معنی آتے ہیں خشک ہو جانا، سوکھ جانا. ایک دوسرے معنی ڈکشنری میں آتے ہیں اتنی گہرائی میں چلا جانا کہ جس کا نکالنا مشکل ہو جائے. ایسے کو عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں، غور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. چنانچہ یہاں پر اللہ نے اسی لفظ کا استعمال کیا اور کہا ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زمین کے تہ میں چلا جائے، اس کی گہرائی میں چلا جائے، خشک ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہیں نتھرا ہوا پانی پیش کر سکے؟ کون ہے تمہارے لیے ایک نتھرا ہوا خشک پانی، اچھا پانی جو کہ لذیذ ہو، میٹھا ہو، ایسا پیش کر سکے، لا کر دے سکے؟ کوئی ہے؟ تمہارے یہ معبودان باطلہ کیا یہ پانی لا کر دے سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، ایک زمین کے اندر بندہ اس زمین کو کھدائی کرتا ہے، کنواں کھودتا ہے، اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتا ہے، اپنے جانوروں کی پیاس بجھاتا ہے، اپنے گھر والوں کی پیاس بجھاتا ہے، اس سے کھانا وانا پکاتا ہے، اور اسی طرح سے کھیتوں کی سیرابی کا کام کیا جاتا ہے، عمارت کی بناوٹ کا کام کیا جاتا ہے. غرض ہر طرح کے انسان کے کام اس پانی سے کیے جاتے ہیں. اگر اللہ یہاں پر سوال کر رہا ہے، اس پانی کی نعمت کو اللہ تمہاری گناہوں، تمہاری معصیتوں، تمہاری نافرمانیوں کی بدولت اگر اسے زمین میں سکھا دے یا زمین کے اندر گہرائی میں لے کر چلا جائے، تو تمہاری وہ کون سی طاقت ہے جو اس پانی کو تمہیں لا کر دے سکتا ہے؟ عزیزان محترم، حقیقت ہے کہ اگر جو اللہ نے جو پانی زمین میں رکھا ہے، جیسا کہ اللہ کا نظام ہے، آسمان سے پانی برستا ہے یا برف وغیرہ پہاڑی علاقوں میں گرتا ہے، پھر وہ پہاڑوں پر جا کر جم جاتی ہے، پھر پہاڑوں کے نیچے جا کر پانی جمتا ہے، پھر زمین اسے جذب کر لیتی ہے. پھر یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ نظام ہے جو کہ انسانوں کی غذا کے طور پر، ان کی پینے کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے زمین کے اندر پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے. پھر زمین کے ہر کونے میں انسان وہاں پر پائپ لائن کے ذریعے پانی کو استعمال کرتا ہے، نکالتا ہے اور اپنی ضروریات میں اسے استعمال کرتا ہے. عزیزان محترم، اگر اللہ کو غصہ آ جائے، پانی کو بالکل زمین کے اندر خشک کر دے، سکھا دے، یا پھر اس کو اتنی اندر لے کر چلا جائے
تو کون سی دنیا کے اندر ایسی کوئی مشین ہے جو پانی کو نکال سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بندوں کو دی گئی ہے. یہ اللہ کی نافرمانیوں کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے جس کی بنا پر انسان پریشان ہو جائے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ سورہ ملک کی اس آخر آیت کو پہنچے، یہ آیت جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پڑھنے والے کو چاہیے وہ کہے اللہ رب العالمین. کون لا کر دے سکتا ہے پانی؟ صرف اللہ رب العالمین ہی پانی لا کر دے سکتا ہے. اس پڑھنے والے کو، اس آیت کے پڑھنے والے کو یہ لفظ کہنا چاہیے. بعض احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. عزیزان محترم، یہ تھی سورہ ملک جس کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور اسی طرح شروع صورت میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ قرآن مجید کی 30 آیتوں والی یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں احادیث میں بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ یہ آیت قبر سے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بننے والی ہے. اور اسی طرح اس صورت کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ یہ کل آخرت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے پڑھنے والے کے بارے میں سفارشی بنے گی. اور ایک حدیث میں آیا جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اپنے اللہ رب العالمین سے جھگڑے گی، لڑائی کرے گی کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. اس کی بہت بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں. چنانچہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پوری صورت کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا.